نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نہ ارشاد فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ مشکات میں موجود ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ فرمایا آج جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، تو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے تھے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صرف وضو مکمل کرنے کے بعد کی یہ مختصر دعا پڑھنے والے کو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونے کا حق مل جاتا ہے۔ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت کا فرشتہ ایک دن میں 36 مرتبہ ہر انسان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، اور سب کو ایک دن میں 36 بار دیکھتا ہے۔ غور فرمائے، اور موت دن میں 260 مرتبہ ایک انسان کو پکار کے کہتی ہے دنیا کی محبت میں اللہ سے غافل ہونے والوں، ایک دن تمہیں موت کی لذت کو چکھنا ہے، ایک دن تمہیں موت کے مزے کو چکھنا ہے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم نے بندے راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا تو فرمایا یاد رکھنا اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری نفرت پیدا کر دے۔ اگر تم نے لوگوں کی پرواہ نہ کی، ہوتے ہیں ناراض تو ہو جائیں، تم نے راضی اپنے رب کو کیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت پیدا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا 2 چمکدار صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ 2 بادلوں، 2 چھایاؤں یا پنکھ پھیلائے ہوئے پکشیوں کے 2 جھنڈوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی اور سے پیروی کریں گی۔ اور آپ نے فرمایا سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے اپنانا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا افسوس کا کارن ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورۃ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسند انسان وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے۔ پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا تھا، جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے اب اس کے اوپر اپنے تقوی، اپنے تدین، اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیا، 15 سیکنڈ کا سجدہ کیا۔ یہ 5 سیکنڈ کس کو سجدہ کیا؟ یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے نا تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے گھر آتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ آج آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ ڈاکٹر پر کتنا ہے، مالدار پر کتنا ہے اور رب پر کتنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، آپ دیکھیں معاملات سارے بہتر ہو جائیں۔ اپنا توکل مضبوط کریں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ کوئی کاروبار کرے، کچھ کمائے، مزدوری کرے، اور اس سے جو نفع حاصل ہو اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس سے صدقہ بھی کرے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ اس چیز کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اگر وہ اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہمارا اسلام آسان ہے اور یہ ہر کسی کو راستہ دیتا ہے۔